میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے سے کوئی انتظام، کوئی مینجمنٹ، کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے، جس سے ہم اس مہینے کو اچھے طریقے سے گزار سکیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں جو فائدہ اس سے مطلوب ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ صاف آ رہی ہے آواز؟ آواز صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ سلو ہے نا؟ تھوڑی تیز کریں آواز، سلو ہے، تھوڑی سی تیز کریں۔ تو کچھ اہم پوائنٹس یا کچھ اہم نکات ایسے ہیں جن کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کی کوشش کر لیں تو ہم اس مہینے کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس مہینے کی اہمیت ہے۔ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو 12 مہینے ہیں ان مہینوں میں سب سے افضل مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیش بہا خزانے، رحمتوں کے، جہنم سے نجات کے، اپنی رحمت کے، نیکیوں کے ثواب کو دگنا اور دگنے سے بھی زیادہ کرنے کے مختلف بے شمار خزانے کھولے ہیں۔ اس ایک مہینے میں انسان اللہ کی رضا کے وہ منازل اور وہ مراتب طے کر سکتا ہے جو پورا سال محنت سے بھی انسان نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نفل عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اب فرض عبادت کی جو اہمیت ہے، علماء نے لکھا ہے انسان ساری زندگی نفل عبادت کرتا رہے، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اس کی ساری زندگی کی عبادت ایک فرض عبادت کو نہیں پہنچ سکتی۔ فرض عبادت کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ ساری زندگی انسان نوافل میں گزار دے، ایک فرض کے برابر ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ اس مہینے میں بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے حاصل ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایک تو اس کی اہمیت پیش نظر ہونی چاہیے۔ پھر اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات بھی اللہ نے اسی مہینے میں رکھی ہے، اس کی طاق راتیں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اسی مہینے میں اعتکاف کی عبادت ادا کی جاتی ہے، روزے کی عبادت اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزہ دار کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بدلے میں ملتا ہوں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے اس کو دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اگر کوئی دنیا کا کسی ملک کا بادشاہ کسی کو یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ہو گیا، تو اس کا مطلب وہ دنیا کی وہ بادشاہت بھی اسی کی ہو گئی۔ جب بادشاہ آپ کا ہو گیا تو اس کی بادشاہت میں جو چیزیں وہ بھی آپ کی ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو اللہ جب انسان کو مل جائے، اللہ کی رضا انسان کو مل جائے، تو یہ ساری دنیا پھر ہماری ہے۔
تو یہ تو اس کی فضیلت ہے. اب اس کی تیاری کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جس کو میں پچھلے 2 جمعوں سے ذکر کر رہا ہوں, جو سب سے اہم اور بنیادی اور ضروری تیاری ہے رمضان کی, وہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے. ابھی ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں. میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی, ابھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کی جو 24 گھنٹے کی روٹین ہے اس کی ایک لسٹ بنائیں. میں جب صبح اٹھتا ہوں تو صبح سے لے کر رات کو سونے تک میں اس پورے دن میں کیا کیا کام کرتا ہوں, میں نے کہاں کہاں جانا ہوتا ہے, کس کس سے میرا واسطہ پڑتا ہے. اب وہاں دیکھیں کبیرہ گناہوں کی چند کبیرہ گناہ میں گنواتا ہوں. مثال کے طور پر جھوٹ ہے. ہم یہ دیکھیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کہ میں جو صبح اٹھتا ہوں, کام پہ جاتا ہوں, کاروبار پہ جاتا ہوں, اپنی ملازمت پہ جاتا ہوں, اسکول جاتا ہوں, مدرسے جاتا ہوں, یونیورسٹی جاتا ہوں, کہیں بھی جاتا ہوں, اس پوری جو میری روٹین ہے اس میں کہیں میں کسی سے جھوٹ بولنے کا عادی تو نہیں ہوں. اور جھوٹ بولنے کی مختلف صورتیں ہیں. جھوٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف زبان سے جھوٹ بول دیں. آپ اگر کسی ایسی چیز پہ سائن کر رہے ہیں جو غلط ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, یا آپ نے وہ کام کیا نہیں ہے, آپ صرف ڈاکومنٹیشن پوری کرنے کے لیے, فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے سائن کر رہے ہیں, کوئی جھوٹا سرٹیفکیٹ کسی کو بنا کے دے رہے ہیں, جھوٹی گواہی کسی کے بارے میں دے رہے ہیں, جھوٹی سفارش کسی کی کر رہے ہیں. ٹائم آپ ڈیوٹی پہ گئے 10 بجے اور ٹائم آپ وہاں پہ لکھ رہے ہیں 9 بجے, آپ ڈیوٹی سے واپس آئے 4 بجے اور آپ وہاں پہ لکھ رہے ہیں 5 بجے. یہ مختلف صورتیں ہیں جھوٹ بولنے کی. صرف زبان سے جھوٹ نہیں بولا جاتا, اپنے کردار اور عمل سے بھی بولا جاتا ہے. یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں, یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. ہم دیکھیں کہ کہیں ہم اس کبیرہ گناہ میں تو مبتلا نہیں. نمبر 2, غیبت. یہ ہمارے معاشرے میں اتنا سرایت کر چکا ہے کہ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں. قرآن میں آتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ, تمہیں اس سے گھن آتی ہے. کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا. اللہ فرماتے ہیں غیبت کرنا اسی طرح ہے. اب غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی انسان کی ایسی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا جو برائی اس شخص کے اندر موجود ہے. کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی خامی, ایسی برائی کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا جو برائی اس شخص میں موجود ہے, اس کو کہا جاتا ہے غیبت. مثال کے طور پر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, آپ دوسروں کے سامنے بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ وہ تو بڑا جھوٹا ہے, وہ تو یہ کرتا ہے, وہ تو یہ کرتا ہے. یعنی اگر وہ تمہارے سامنے ہوتا, حدیث میں آتا ہے ذکرک اخاک بما یکرہ, اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کہ اگر وہ اس کو سنے اس کو اچھا نہ لگے. اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ یہ گفتگو سن لے تو اس کو یہ اچھا نہ لگے, اس کو غیبت کہا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بالکل ایک کامن سی چیز ہے. کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کر دیں, ہم بالکل آزاد ہیں کسی کو اس پہ. اور اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ ہوتا ہے کسی پہ تہمت لگانا. تہمت لگانے کا مطلب یہ کہ ایک برائی کسی میں نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ برائی اس میں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور آپ دوسروں کے سامنے بول رہے ہیں کہ وہ بہت جھوٹا آدمی ہے, اس کو بہتان کہا جاتا ہے, تہمت کہا جاتا ہے. یہ غیبت سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے. غیبت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بدترین گناہ ہے. زنا سے, بدکاری سے بدترین گناہ ہے غیبت کرنا, اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو پسند نہ ہو. غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور غیبت ہم لوگ کس کی کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کی کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی کرتے ہیں. چچا بھتیجے کی کر رہا ہے, بھتیجا چچے کی کر رہا ہے, ماموں اپنے بھانجے کی کر رہا ہے, بھانجا اپنے ماموں کی کر رہا ہے, ایک کزن دوسرے کزن کی کر رہا ہے. یہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں سکھا رہے ہیں.
گھر میں جب ہم آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو کبھی والدہ اپنے کسی رشتہ دار کی غیبت شروع کر دے گی, کبھی والد اپنے کسی رشتہ دار کی غیبت شروع کر دے گا. بچوں کی گھٹی میں ہم یہ چیز ڈال رہے ہیں کہ اگر فارغ وقت ملے تو آپ نے جو سب سے اچھا کام کرنا ہے وہ غیبت کرنا ہے. غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنی زندگی پر ایک نظر دوڑائیں, 24 گھنٹے کی زندگی پر کہاں کہاں کتنا ٹائم میرا غیبت میں گزر رہا ہے. آپ یقین کریں اگر اس ایک چیز سے ہم رک جائیں ہمارے اوقات میں برکت آ جائے گی. ہماری زندگی کا بہت بڑا وقت غیبتوں میں گزر رہا ہے, تبصروں میں گزر رہا ہے, ایک پہ کمنٹ, دوسرے پہ تبصرہ, اس پہ تجزیہ, اس میں ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر رہا ہے. اگر ہم صرف اسی سے رک جائیں تو جہاں ہم گناہوں سے بچ جائیں گے, جہاں ہماری انرجی ضائع ہونے سے بچ جائے گی, وہاں ہمارا وقت بھی بچے گا. غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں, تہمت سے اپنے آپ کو بچائیں, اسی طرح حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر کوئی سودی لین دین میں ملوث ہے, کوئی ناجائز کاروبار کر رہا ہے, غلط طریقے سے پیسے کما رہا ہے, یا نوکری پر جا نہیں رہا اس کی تنخواہ لے رہا ہے, یا نوکری میں ڈنڈی مار رہا ہے, اس کے اندر وقت ضائع کر رہا ہے, اس کے اندر اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا اور تنخواہ اس کام کی پوری لے رہا ہے, یا کوئی ڈرائیور ہے اور وہ اپنے مالک کی گاڑی سے پیٹرول چوری کر رہا ہے, یا اس سے کوئی ڈیزل چوری کر رہا ہے, یا اس کا کوئی بھی فیول چوری کر رہا ہے, یا اس نے کسی کام کے لیے بھیجا کہ یہ چیز لے کر آؤ, 200 روپے کی چیز اور 300 روپے اس سے کاٹ کے 100 روپے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے. یہ ساری حرام خوری کی مثالیں, یہ سارے حرام ہیں, یہ سارے ناجائز کبیرہ گناہ ہیں. اگر کوئی خدا نخواستہ اس گناہ میں مبتلا ہے کہ کسی بھی ذریعے سے اس کی انکم میں حرام اور ناجائز کا دخل آ رہا ہے, اس کی آمدنی میں حرام لقمہ شامل ہو رہا ہے, وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے. حدیث میں آتا ہے کل جسد غذی بالحرام فالنار اولی بہ, جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہو وہ جہنم کے زیادہ مستحق ہے. ہم سے تو یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی, 3 دن کے لیے ہیٹ سٹروک آ جائے تو ہماری حالت خیر ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے ان شدت الحر من فیح جہنم, گرمی کی شدت یہ جہنم کی سانس ہوتی ہے. جہنم جب ایک سانس لیتی ہے تو یہ ہیٹ سٹروک آتا ہے دنیا میں, حدیث ہے. تو جہنم کی ایک سانس کا جب یہ عالم ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کہاں سے برداشت کریں گے ہم لوگ. اس حرام خوری کے بارے میں حضور نے فرمایا ایسا شخص جہنم کا زیادہ مستحق ہے. دنیا میں اگر 5 ڈشیں نہیں کھا سکتے, ایک ڈشیں اگر 5 ڈشیں حرام سے آ رہی ہیں اور ایک ڈش حلال سے آ رہی ہے, 4 ڈشیں چھوڑ دیں, ایک ڈش کھا لیں, اس پہ گزارا کر لیں. اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں, اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ڈالیں. کسی کا حق اگر دبایا ہے, بہن کا حق دبایا ہے, بیٹی کا حق دبایا ہے, کسی یتیم بھتیجے کا حق دبایا ہے, کسی غریب کا حق دبایا ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کوئی بھی کسی کا حق, کسی پر ظلم کیا ہے, اس کا حق اس کو واپس لوٹائیں. یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح ایک کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی وہ گناہ ہے جس گناہ سے اللہ تعالیٰ, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی ایسے آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے. ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس گناہ کے مرتکب شخص کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی. جب لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی اس کا مطلب ایسے آدمی کو بخشا ہی نہیں جاتا, اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات میں اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اور بخشتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے, حضور منبر پر بیٹھے تھے اور حضور فرمانے لگے آمین. پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین, پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یہ آپ کیوں آمین کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا حضرت جبریل آئے تھے, انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. حضور نے فرمایا اس پر میں نے کہا ہے آمین. تو جو دعا مانگنے والا جبریل ہو, اس دعا پہ آمین کہنے والا محمد الرسول اللہ ہو, اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے.
حضور نے فرمایا دوسری سیڑھی پر جب میں نے آمین کہا، حضرت جبریل نے دعا کی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اس پر حضور نے فرمایا آمین. ایسے شخص کو حضور کی بد دعا ہے. جس کو حضور کی بد دعا ہو وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. زبان سے ہم نعرے لگائیں گے میں عاشق رسول ہوں، عاشق رسول ہوں. حضور نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو. حضور فرماتے ہیں مجھے ایسے شخص سے محبت ہو نہیں سکتی جو ماں باپ کا نافرمان ہو. اب ہم اگر دعویٰ کریں میں عاشق رسول ہوں، حضور ہمیں بد دعا دے رہے ہوں، حضرت جبریل ہمیں بد دعا دے رہے ہوں، حضور اس بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہوں، ہمارا یہ عشق کسی کام آئے گا؟ حضور بد دعا دے رہے ہیں تو کون سا عشق ہمارے کام آئے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیغمبر کی اتباع کرو. تو حضور نے فرمایا ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، جو اپنے والدین کو زندہ حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو ناراض کیا ہوا ہے، وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ وہ اس رمضان کا بدبخت ترین آدمی ہوگا. بدبخت ترین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جس کو رحمت للعالمین کی بد دعا لگ جائے. حضور کی بد دعا جس کو لگ جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. ماں باپ کو اگر ناراض کیا ہے ان سے معافی مانگیں، ماں باپ کا ادب احترام کریں. ہمارے ہاں جب کوئی آدمی دیندار ہو جاتا ہے وہ اپنی دینداری کا تقاضا یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کو ناراض کرے. اگر والد نماز نہیں پڑھ رہا تو کہتا ہے میں والد کا بائیکاٹ کر رہا ہوں، والدہ نماز نہیں پڑھ رہی تو کہتا ہے میں والد کا بائیکاٹ کر رہا ہوں، میرا والد یہ کام کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے، میں نے اس کو سمجھایا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی لہٰذا میں نے والد سے بات چیت بند کر دی. اللہ فرماتے ہیں اگر مشرک ہے پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے بات چیت بند کرنے کی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر مشرک ہے، مشرک اور صرف مشرک نہیں تمہیں مجبور کر رہا ہے کہ تم بھی مشرک بن جاؤ. ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. صرف مشرک نہیں، اگر تمہارا باپ ایسا مشرک ہے کہ تمہیں مجبور کر رہا ہے کہ تم بھی مشرک بن جاؤ، اللہ فرماتے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کرنا جائز نہیں ہے. صاحبہما فی الدنیا معروفا. ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک اختیار کرو. وہ والد وہ والدہ جس نے ساری زندگی تمہاری تربیت میں گزاری، اپنا خون پسینہ ایک کر کے تمہاری تربیت کی، آج کا نوجوان کھڑا ہو کے اپنے باپ کو کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تم نے مجھے دیا کیا ہے. ایسے آدمی کا منہ نہیں ٹوٹتا، ایسے آدمی کو خدا زمین میں نہیں دھساتا جو اپنے ماں باپ کے سامنے اتنی بدتمیزی کرتا ہے. اپنے والد کو کہتا ہے، والدہ کو کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور والد تمہارے لیے کیا کرے گا اور تمہاری والدہ تمہارے لیے کیا کرے گی. حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا. اللہ فرماتے ہیں اس کا حمل بھی اتنا تکلیف دے، 9 مہینے تک ماں تمہیں پیٹ میں لیے پھرتی رہی. تمہارے جسم میں کوئی 1 کلو کا کوئی لوتھڑا آ جائے اس کو ذرا 1 مہینے تک لے کے پھرو تمہیں پتہ چلے. ووضعته کرہا. پھر اس کی وضع حمل کی جو تکلیف ہے وہ تمہاری ماں نے برداشت کی ہے. آج کی جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف دہ جو چیز ہے، پہلے نمبر پہ سب سے تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ زندہ انسان کا چمڑا اتار دیا جائے. دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تکلیف دہ جو عمل ہے وہ وضع حمل ہے. جب کسی عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ عمل دنیا میں اور کوئی نہیں. اتنی تکلیف ماں نے برداشت کی. آج بیٹا نوجوان ہوا، بیٹی نوجوان ہوئی، اس کو پڑھایا لکھایا تو وہ ماں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ کبیرہ گناہ ہے، رمضان میں بھی اللہ بخشش نہیں کرے گا. اس کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. خدا نخواستہ اگر کوئی مبتلا ہے اس سے توبہ کریں. ایک اور کبیرہ گناہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی. ایسے آدمی کی بھی اللہ رمضان میں مغفرت نہیں فرماتا.
حدیث میں آتا ہے جس شخص کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، جو کسی انسان کے لیے برا سوچتا ہو، اللہ لیلۃ القدر میں بھی ایسے آدمی کو معاف نہیں کرتا۔ ہم ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیں، میرے دل میں کس کے لیے بغض ہے، کس کے لیے کینہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس سے فرمایا، یا بنیا ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اے میرے بیٹے اگر تم یہ کام کر سکو کہ تمہاری صبح اس حالت میں ہو، تمہاری رات اس حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تو یہ کام ضرور کرنا۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولا کریں، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں، بغض تو نہیں، حسد تو نہیں، میں کسی کے لیے برا تو نہیں سوچتا، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کرتا۔ اپنے دل کو صاف کر کے سوئیں۔ یہ دل میں کینہ رکھنا یہ نظر کچھ بھی نہیں آتا، لیکن یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی انسان نہیں بخشا جاتا۔ نظر آنے کو تو وہ آدمی نمازی ہے، نظر آنے کو تو حاجی ہے، نظر آنے کو تو روزہ دار ہے، نظر آنے کو تو اس نے تبلیغ میں سال لگایا ہوا ہے، لیکن دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے، ایسے آدمی کی نمازی ہونے کے باوجود، حاجی ہونے کے باوجود، تبلیغی ہونے کے باوجود، نیک ہونے کے باوجود، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں۔ وقتی طور پر کسی پر غصہ آیا، کوئی بات تھی، اس کو نمٹائیں، ختم کریں، مسئلے کو حل کریں، بات کریں، کسی سے شکوہ ہے اس کے سامنے شکایت کریں، یہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں، لیکن بات کو ختم کریں۔ اس چیز کو دل میں لیے پھرنا، اس کو پکاتے رہنا پکاتے رہنا پکاتے رہنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے شراب کا عادی یہ وہ شخص ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نشے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی ہمارے ہاں دیکھیں، اپنی اولاد کی ہم تربیت نہیں کرتے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی کسی نشے میں مبتلا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا یہ بہت بڑی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے۔ محض اولاد کا پیدا کرنا مقصود نہیں ہے، اس اولاد کی صحیح تربیت یہ اسلام کا مطالبہ ہے کہ اس اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ ابھی اولاد ہماری کوئی چرس پہ لگ رہی ہے، کوئی شیشہ اس میں استعمال کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، ان کی صحتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، ان کی جوانیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں، ان کا دین بھی ضائع ہو رہا ہے، ان کا ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمیں اس نشے کی عادت کی طرف لے کر جائیں۔ اپنے بچوں کو ایسے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے بچائیں، ایسی چیزیں دیکھنے سے بچائیں، ٹی وی پر، موبائل پر، اسکرین پر ایسی چیزیں دیکھنے سے بچائیں جو ان کے دل میں ان چیزوں کی رغبت پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام۔ ظاہر نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اگر نمازوں میں سستی ہے، نمازوں میں سستی کو دور کیا جائے۔ عبادات جتنی ہیں، کسی پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا صحیح پورے وقت پر اور پوری زکوٰۃ اور اس کے مستحق کو ادا کریں۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس پر کسی کا کوئی حق عائد ہوتا ہے، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کسی سے قرض لے لیتا ہے کہ بھائی 2 لاکھ روپے مجھے قرض دے دو، 3 لاکھ قرض دے دو۔ اس آدمی نے قرض دے دیے، اب وہ دوسرا سامنے والا آدمی انتظار میں کہ یہ مجھے قرض واپس کرے گا، اور جس نے قرض لیا اس کو فکر ہی نہیں، نہ وہ اپنے کھانے میں کوئی کمی لا رہا ہے، نہ اپنے بچوں کے کپڑوں میں کوئی کمی لا رہا ہے، نہ اپنی عیاشی میں کوئی کمی لا رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میں نے اس کے پیسے ادا کرنے۔ بھائی آپ نے جب کسی سے قرض لیا ہے، پہلے اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے تھے، ابھی کوشش کریں کہ 1.5 روٹی کھائیں، وہ آدھی روٹی کے پیسے بچا کے وہ قرض خواہ کے لیے جمع کریں۔ نفلی صدقات نہ دیں اگر قرض ہے آپ پر، کسی کو ہدیے تحفے تحائف نہ دیں، آپ پر قرض ہے، پہلے قرض ادا کریں۔ قرض کا ادا کرنا فرض ہے، ہدیہ دینا یہ سنت ہے، مستحب ہے، ہدیہ نہ دیں کسی کو، پہلے قرض ادا کریں، وہ آپ پر فرض ہے۔ تو جس کا جو حق عائد ہوتا ہے اس کو پرائیورٹائز کریں، اس کی ترجیحات کا تعین کریں، کون سا کام
میں نے پہلے کرنا ہے, کون سا دوسرے نمبر پہ کرنا ہے, کون سا تیسرے نمبر پہ کرنا ہے. یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ایک چیک لسٹ بنائیں کبیرہ گناہوں کی اور دیکھیں کہ خدا نخواستہ ہم ان میں سے کسی کبیرہ گناہ میں تو مبتلا نہیں, اور پھر رمضان کے مہینے میں ہمارے بہت سے نوجوان لاابالی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزہ ہی نہیں رکھتے, کہتے ہیں جی گرمی ہے, فلاں ہے, کام پہ جاتے ہیں, ہم سے نہیں ہوتا, روزہ نہیں رکھا جاتا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے, اس کے بعد اس کے کفارے میں ساری زندگی روزے میں گزار دیتا ہے, اس فرض کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں, یہ ایسا گناہ ہے جس کا کفارہ آپ دنیا میں ادا ہی نہیں کر سکتے. تو ایسا گناہ نہ کریں. تھوڑی سی قربانی ہے, اس کو برداشت کریں, تھوڑی سی ہمت کریں. 5-10 روپے 100-200 روپے کمانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, کتنی قربانیاں نہیں دیتے. 1000 روپے ہمیں کوئی دیہڑی دے تو ہم کیا سے کیا قربانی نہیں دیتے اس کے لیے, کتنی مشکل سے اپنے آپ کو نہیں گزارتے 1000-2000 روپے کے لیے. اللہ کا فرمان ہمارے لیے 1000 روپے سے بھی کم اہمیت رکھتا ہے, اس کی ہمارے نزدیک یہ ویلیو بھی نہیں ہے. لہذا اور اگر کوئی بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے, یہ بات بھی یاد رکھیں, ہمارے ہاں بعض لوگوں میں پتہ نہیں یہ غلط فہمی کہاں سے آ گئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم کفارہ دے رہے ہیں, فدیہ دے رہے ہیں. فدیہ دینے سے, کفارہ دینے سے روزہ ادا نہیں ہوگا, روزہ آپ پر بدستور فرض ہے. فدیہ صرف اور صرف 3 دفعہ میں نے صرف کہا ہے, صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو ایسا بیمار ہو جس کے صحیح ہونے کا کوئی امکان نہ ہو, جس کو یہ یقین ہو کہ اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, اب اس کے بعد موت ہی آنی ہے. ایسے مرض میں جو مبتلا ہو اور ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ بھئی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, صرف ایسا شخص روزے کا فدیہ دے سکتا ہے. اور وہ بھی اگر اس نے فدیہ دے دیا اور اللہ نے اس کو دوبارہ صحت دے دی, اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ دوبارہ رکھے. لہٰذا روزہ فدیہ دینے سے ادا نہیں ہوگا, یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں. اور اگر کوئی بغیر عذر کے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا, اس کا کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں. 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں, بیچ میں اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا پھر اثر نو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں, یہ رمضان کی اہمیت ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے بوڑھے روزہ رکھتے ہیں, ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. شرم کا مقام نہیں ہے کہ نوجوان سے روزہ نہیں رکھا جا رہا, بوڑھا روزہ رکھ رہا ہے. تو بوڑھے کی انرجی, اس کے اندر طاقت, کمزوری اس میں زیادہ ہے یا نوجوان میں زیادہ ہے؟ جب ایک بوڑھا آدمی رکھ سکتا ہے تو نوجوان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. خلاصہ کلام میری آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے یہ کوشش کریں اپنے سارے گناہوں کو اپنے سامنے لائیں, کون کون سے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں, اس سے توبہ کریں. کسی بندے کا حق ہے, اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں, رمضان سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں. اگر اس تیاری کے بغیر رمضان آئے گا تو آئے گا اور چلا جائے گا, لیکن کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں, اس لیے کہ ایسے شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا بدبخت بننے سے بچائے, ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.